the right to self-determination. یہ ایک نامناسب ایک انتہا ظلم اس کو کیا جاتا ہے. سب مل کر ان کی تکلیف کا ایک شو کر رہے ہیں سولیڈارٹی. مودی کو اللہ تعالیٰ کوئی عقل دے, ہدایت دے تاکہ ان پہ اتنا ظلم نہ کرے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں جھوٹا آپریشن کر سکتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا. بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں احتجاج روکنے کے لیے پابندیوں میں اضافہ کر دیا. اسلام آباد میں سول سوسائٹی کی بھارت مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی. جج ویڈیو اسکینڈل کا فیصلہ, جج ارشد ملک کے خلاف کارروائی کی سفارش. عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خاتمے کے لیے کب حرکت میں آئے گی؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف کمل شوذب سے, مسلم لیگ نون کے رہنما نیال ہاشمی سے, دفاعی تجزیہ کار جنرل غلام مصطفیٰ سے اور برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. بھارتی جبر اور مظالم کے خلاف آج مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی. بھارتی افواج نے کشمیری عوام کے احتجاج کو روکنے کے لیے گرفتاریوں میں اضافہ کر دیا. احتجاج سے قبل ہی مقبوضہ وادی میں کارروائیاں بڑھا دی گئیں. ہم آپ کو روز بتا رہے ہیں کہ کس طرح اندھیرے میں لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس بارے میں عالمی نیوز ایجنسی رائٹرز نے بھی کہا ہے کہ بھارت نے احتجاج سے قبل کشمیر میں پابندیوں میں اضافہ کر دیا. سری نگر کی گلیاں بھارتی سیکیورٹی فورسز سے بھری ہوئی ہیں. جگہ جگہ چیک پوسٹ قائم ہیں. کسی کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے. جبکہ اس حوالے سے الجزیرہ نے بھی یہی خبر دی ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کشمیری نوجوانوں پر آنسو گیس اور پیلٹ گنز کا استعمال کر رہی ہیں, جس سے 150 سے زائد کشمیری زخمی ہو چکے ہیں. 152 زخمی ہو چکے ہیں. سری نگر کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور دوسرے جو ہسپتال ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں. ان زخمیوں میں 15 سال کے بچے جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں مقبوضہ کشمیر کی طرف ہی لگی ہوئی ہیں. عالمی میڈیا بھارتی ظلم و ستم پر نہ صرف آواز اٹھا رہا ہے بلکہ جو کوریج آ رہی ہے اٹس سو ڈیمیجنگ کہ اگر تھوڑی سی بھی شرم ہو بھارت میں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. لیکن کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا. لیکن بھارتی قیادت میں بھوکلاہٹ ضرور دیکھی جا سکتی ہے. دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کی کوئی بڑی کارروائی کر کے اس کا الزام پاکستان پر ڈالنے کی سازش بھی کر رہا ہے. اس بارے میں وارننگ دی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے. نہ صرف ہمیں دنیا کو خبردار کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے, آج انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہا کہ ہم بھارتی میڈیا کے دعوے سن رہے ہیں کہ کچھ دہشت گرد اپنی کارروائیوں کرنے کے لیے افغانستان سے مقبوضہ کشمیر میں جبکہ بعض بھارت کے جنوبی علاقوں میں گھس چکے ہیں. ان دعووں میں واضح ہو گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں قتل عام اور کشمیریوں کی نسل کشی کے بھارتی ایجنڈا سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے دن سے فرام ڈے ون the Prime Minister has been saying کہ اب ہونا ہی یہ ہے, کیونکہ ساری دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ کرفیو اٹھے گا تو کیا ہوگا. لیکن کرفیو اٹھانے سے پہلے ہی ماحول بنا رہا ہے بھارت. پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ میں اقوام عالم کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ بھارتی قیادت ممکنہ طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان کی سرکار کے ہاتھوں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر پامالی اور وحشت اور تشدد کے راز سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک جعلی فلیگ آپریشن کا سہارا لینے کی کوشش کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اب صرف بھارت ہی یہ بات نہیں کہہ رہا بلکہ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں بھی مودی سرکار پر کشمیر میں کسی بڑی کارروائی کو چھپانے کا الزام لگا رہی ہیں. اب یہ سوال تو بنتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے آج کی دنیا میں از اٹ اے پاسبلٹی کیا کشمیر اب اسٹون ایج میں چلا گیا ہے؟ کشمیر کیا اب کہیں پہلے بیفور کرائسٹ جو ٹائم ہے اس میں چلا گیا ہے جہاں پر انٹرنیٹ ہے, جہاں پر فون ہے, جہاں پر بات چیت ہو سکتی ہے, نہ کوئی خبر آ سکتی ہے, جہاں لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, جہاں لوگ دوائیاں لے کے نہیں جا سکتے, جہاں لوگ رپورٹ کرنے نہیں جا سکتے. مثلا ایک اپنے ملک کے لیے آپ نے ایک رول رکھا, دوسرے اس ملک کا ایک حصہ جس میں آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں آپ نے یہ سب کر دیا. سو یقیناً بھارت میں اپوزیشن کے اندر کچھ کانشنس نظر آ رہا ہے تو وہ سوال اٹھا رہے ہیں. مثلا ہندو نے لکھا
کہ اپوزیشن کی 9 جماعتوں نے کشمیر میں سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری پر احتجاج کیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، کشمیر میں کوئی سنگین کارروائی ہو رہی ہے جسے بھارتی حکومت چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اسی لیے میڈیا کو سچ دکھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بہت ہی سنجیدہ صورتحال ہے۔ I'll start with you جنرل صاحب، thank you so much for being on the program۔ یہ خطرہ تو موجود ہے، خدشہ موجود ہے، لیکن ڈو یو تھنک کہ جو بھارت کی کوشش ہے کہ توجہ ہٹائی جائے، یہ سمجھ جائے گی دنیا، ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی؟ دیکھیے، دنیا اگر سمجھنا چاہے تو اب بھی بہت کچھ ہے اس کے سمجھنے کے لیے، اور اگر نہ سمجھنا چاہے تو پلوامہ جیسے اور بھارتی پارلیمنٹ جیسے اور بامبے جیسے وہ بھونڈے قسم کے آپریشن کرتے رہے گی، اور دنیا اس کو سمجھے گی ویسے ہی جیسے وہ چاہتے ہیں۔ یہ طاقت کی دنیا ہے، مفادات کی دنیا ہے۔ بہرحال ہم اس سے دل گداشتہ ہو کے بیٹھ نہیں سکتے۔ بہت اچھا ہے کہ ہم دنیا کو وارن کر رہے ہیں کہ بھارت جس قسم کی حرکات کر رہا ہے۔ آج بھی خبر بھارت نے سارا دن تماشا مچا رہا کہ پاکستان نے جو دہشت گردیں داخل کر دیے ہیں، کچھ افغانستان سے داخل ہو گئے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سارے کا بلڈ اپ ہے اس کا، اور اس کے پاکستان کو تو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے ہی۔ اور یہ جو ہمارا ڈپلومیٹک آفینسو ابھی لانچ ہوا ہے، اس کے تحت اس کو بھی دنیا کو بتانا چاہیے کہ جو ساری چیزیں ہمارے پاس ثبوت ہے بھارت کے خلاف، اور بھارت نے جو ہمارے خلاف الزامات لگائے ہیں کوئی کا ثبوت نہیں ہے، اور بھارت نے جو بھی یہ دہشت گردانہ کارروائی کی ہے اس کے ثبوت خاص طور پہ سمجھوتا ایکسپریس جیسی جو چیزیں ہیں یہ دنیا کے سامنے لانے کی بار بار ضرورت ہے اس میں، تاکہ دنیا اس چیز سے باقاعدہ نہ صرف باخبر ہو، اور جب ایک دفعہ ایک چیز کو بار بار دیکھے گی اور دیکھے گی کہ انسانیت سوز مظالم جس طریقے سے ڈھائے جا رہے ہیں، یہ جو کل جو ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے آسام کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں، اس کو بھی بیسس بنایا جا سکتا ہے۔ مودی صاحب نے جو بنگلہ دیش میں جا کے بیان دیا تھا اس پہ بھی بیسس بنایا جا سکتا ہے، اور جو 15 اگست کو انہوں نے 2015 میں لال قلعے پہ کھڑے ہو کے آواز دی تھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، تو پاکستان کے پاس مواد تو بہت کچھ ہے، اور پاکستان کو اس کو صرف اچھی طریقے سے کیس بنا کے دنیا کو دکھانا ہے۔ اور اب یہ شاید ہم آلریڈی تھوڑا سا لیٹ تو ہیں، لیکن اب میں جس طریقے سے یہ شروع ہوا ہے مجھے امید ہے کہ پاکستان اپنا جو مضبوط کیس ہے دنیا کے سامنے نہ صرف رکھنے میں کامیاب ہوگا، بلکہ دنیا کی بار دنیا کے جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑتا رہے گا، تاکہ کل کو اگر پاکستان انتہائی مجبوری کی حالت میں کچھ اقدامات کرتا ہے تو دنیا کو اس سے سرپرائز نہ ہو، اور دنیا پاکستان کے جو اوکے، ویری انٹرسٹنگ جو آپ نے کہا انتہائی مجبوری کی حالت میں کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، آئی ول ریئلی لائک ٹو نو۔ لیکن لیٹ می ویلکم لارڈ نذیر احمد، ہمیں جوائن کریں ہیں لندن سے۔ تھینک یو سو مچ لارڈ صاحب وقت دینے کے لیے۔ لارڈ نذیر احمد، بی بی سی کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کے بعد 4000 سے زائد افراد گرفتار ہو چکے ہیں، جیلوں میں ختم ہو گئی ہے جگہ، وہاں سے لوگوں کو فلائی کر کے دوسری جگہ پہ لے جایا جاتا ہے۔ سو وی نو برٹن، وہاں پہ ہیومن رائٹس کی کتنی قدر کی جاتی ہے۔ سو جب ان کا اپنا ادارہ یہ رپورٹ کر رہا ہے تو کتنا پریشر آپ کے خیال سے بلڈ ہو سکتا ہے برطانیہ کی طرف سے؟ دیکھیں، ابھی تو پریا یہ بات بالکل درست ہے کہ 4000 سے زیادہ لوگ، اس میں پولیٹیکل پرزنر زیادہ، اور جو نوجوان اسٹوڈنٹ یا اسٹوڈنٹ پریزیڈنٹ وغیرہ جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کیونکہ سمر ہالیڈے کی وجہ سے برٹش پارلیمنٹ جو ہے وہ ریسیس میں ہے، یورپین پارلیمنٹ ریسیس میں ہے، اور کیونکہ چھٹیوں کی وجہ سے ابھی تک وہ ایسے مومنٹم ٹیک آف نہیں ہوا جہاں پہ سارے لوگ موجود ہوں اور پھر گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالے۔ فرینکلی میں یہ ایک بات ضرور کہوں گا، پھر مائنڈ نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو پاکستان میں آزاد کشمیر میں ایکسپیکٹیشن یہی ہو کہ جناب انگلینڈ کیا کرے گا، برطانیہ کیا کرے گا، دنیا کیا کرے گی۔ دنیا کو ہمیں بھی کئی بار سوچنا پڑے گا کہ دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، دنیا کون سے ہمارے قرض کے نیچے ہے، کون سے ہماری اکانومی کی وجہ سے وہ جو ہے ان کی ڈسٹروئی ہو جائے گی، ہماری پاور کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا، اور اگر وہ سارا چھوڑ دیں تو یہی اگر آپ پوچھ لیں
کہ یہ جو اسلامک آرمی بنی تھی وہ صرف ایران کے ساتھ لڑنے کے لیے بنی تھی، اور بائی دی وے میں شیعہ نہیں ہوں، وہ ایران کے ساتھ لڑنے کے لیے بنی تھی، جس میں جنرل صاحب رحیل شریف صاحب کی تشریف لے کے ہوئے ہیں سعودی عربیہ میں، یا اس کا کوئی اور مقصد تھا؟ پھر سعودی عربیہ جناب جو ہمارا بہت بھائی ہے، وہ $75 بلین وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے، یو اے ای اور بحرین جو ہے وہ ایوارڈ سب سے بڑی جو ہے وہ اس فیشسٹ نازی کو دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ بھئی دوسرے لوگ کس طرح، اور اگر ہم میں کل ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ اسلامک پارٹی کسی کے وہ نمائندہ ہے، بڑے پوزیشن میں ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک بیان لوکل اخبار میں دیا کہ دنیا کو یہ کرنا چاہیے ہمارے لیے کشمیر کے لیے، تو میں نے ان کو فوری طور رائٹ لارڈ صاحب جی آپ کی بات آخری ہم نے نہیں سنی، اگر آپ دہرا دیں، آپ نے کیا کہا ان کو؟ آپ نے دنیا ہوا ہے، دنیا میں کون سی دنیا کو مجبوری ہے کہ آپ نے وہ وہاں پہ بیٹھ کے بیان دیا اور دنیا کے جناب وہ سارے لیڈر کھڑے ہو کے سلوٹ مارے جی کہ آپ نے یہ کہا تو ہم کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں ان چیزوں میں جو اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، ایجوکیشنل، پیپل ٹو پیپل، یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوں اور لوگ مجبور ہو جائیں کہ بھائی یہ ہمارے پارٹنرز ہیں، اس کو ہم اکیلے نہیں چھوڑ سکتے. یعنی 50 سال میں فریہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے جو بھی رولر تھے، چاہے وہ مشرف تھے، چاہے وہ نواز شریف تھے، چاہے وہ زرداری تھے، ان سب نے یہ سملہ لگا کے کشمیر کو نقصان کروایا، کیونکہ سملہ کا کوئی ریلیونس نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز سے. وہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن جو ہیں ان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتے. یہ جان بوجھ کے جو محاورہ ہے کہ کک دا بال انٹو لانگ گراس، جہاں پہ آپ جناب وہ بال جو ہے وہ ڈھونڈنے چلے جائے اور وہ ٹائم جو ہے وہ پورا ہو جائے. تو ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی صحیح طریقے سے وہ پالیسی نہیں اپنائی. پہلی بار سیکورٹی کاؤنسل میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کچھ سیاستدان بڑے وہ باتی ہو کے کہتے ہیں جی کہ ہم نے پہلی بار 50 سالوں میں یو این میں، بھائی یو این میں تو لے کے وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں نکلی. تو وی ہیو ٹو، اس کی اسٹریٹجی نہیں ہونی چاہیے، اس میں اسٹریٹجی میں اس کو پرسیو کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ پاکستان کو اسٹرانگ بھی کرنا ضروری ہے، اکانومی ہو، پولیٹیکل ہو، ہر جگہ پہ، اینڈ دین انشاءاللہ وی ول بی ایبل ٹو ہیلپ کشمیر اینڈ کشمیری. جو ایک آپ نے بڑا اہم نقطہ کہا ہے سملہ اگریمنٹ کے حوالے سے، سو آپ کا موقف یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن، سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن میں ہی حل ہے مسئلہ کشمیر کا. ہم آپ کے خیال سے ہماری ریپرزینٹیٹیو بھی وہاں پر موجود ہیں، یا یونائٹڈ نیشنز میں ہم صحیح طریقے سے اس پہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں فریہ، یہ پرابلم ہے کہ جو سملہ اگریمنٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 1971 کی جنگ جو ہے اس کو ختم کرنے کے، اور جو پریزنرز تھے، جی میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا ڈائیلاگ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ انڈیا اکنامکلی اسٹرانگ ہے، اس کی پاپولیشن جناب 10 گنا زیادہ ہے، 11 گنا جو بھی 7-8 گنا زیادہ ہے. تو وہ اس کی وجہ سے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. شملہ بھی ایسے ہی ڈکٹیٹ ہوا. ایک لائنر آ گیا بیچ میں کہ آل آؤٹ اسٹینڈنگ میٹرز انکلوڈنگ کشمیر ول بی ریزالوڈ بائی لیٹرلی. بھائی بائی لیٹرلی اس نے 50 سال میں ایجنڈے پہ رکھنے ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ جو بائی لیٹرل جو ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ یو این ہی اس کا ہے، اور یو این کے اندر ہی اس کو ریزالو ہونا چاہیے تھا. اور وہ ریزولوشن جو پہلے وہاں پہ موجود ہیں، آج اگر وہ مودی کہتا ہے جناب کہ کشمیری جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنا آزاد ہونا چاہتے ہیں،
پاکستان سے یا کسی, تو پھر ٹھیک ہے, UN کو بھیجو, اس کو کہو کہ وہ اپنی پیس کیپنگ فورس بھی وہاں پہ بھیجے, وہ خود اس کو ایڈمنسٹر کرے, وہ وہاں پہ رہ کے 2, 4, 6 مہینے جو ہے اس کو اسٹیبلٹی پیدا کر کے وہ ایک ریفرینڈم یعنی فری فیئر اینڈ It's a very important point, Lord Sir, جو آپ نے ٹیبل پہ رکھا ہے, and I think General Sahab wants to comment on it and Kanwal Sahab also wants to comment on it, but we have to break. Right after the break, کیا ہم نے خود bilateral کہیں بنانا نہیں, اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی, بیکاز جو اس کا ریزلٹ ہے یا اس کا جو سولوشن ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن میں ہے. یہی بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے لارڈ نذیر نے کچھ اہم یا کہہ لیں تلخ باتیں کی. کنول شوذب صاحبہ, واٹس یور اوپینین کہ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ جتنا مرضی آپ لوگ شو ڈالیں, انٹرنیشنل میڈیا سرٹنلی شو ڈال رہا ہے, لیکن انڈیا کر وہی رہا ہے جو اس نے کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, میں نے آرگیومنٹ سنے, بڑے اچھے آرگیومنٹس دیے جنرل صاحب نے بھی, لارڈ نذیر صاحب نے بھی. تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہے, اور باقی چیزوں کو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کافی بہتر اور اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے جو سینیریو ہے. میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گی. دیکھیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ 50 ایئرس کے بعد یہ اگر ہوا جو میٹنگ ہوئی سلامتی کونسل کی, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا امپیکٹ کیا ہے. دیکھیں, اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا بہت ضروری ہے. 72 آورس پہلے یہاں سے لیٹر بھیجا گیا جو ملیہ لودھی نے, ہمارے جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی نے لکھ کے بھیجا. انہوں نے, ملیہ نے وہاں سبمٹ کرایا. چائنا واز لائک آر لائر. انہوں نے, کیونکہ ہم اس سلامتی کونسل کے ڈائریکٹ ممبرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. P5 کنٹریز میں آج تک کبھی یہ نہیں ہوا تھا سوائے چائنا کے کہ باقی 4 جو ہیں وہ ہمیں ویٹو نہ کرتے ہوں. ہمیشہ وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے رہے. یس, آئی ایگری. فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری کہہ رہا تھا کہ دس واز اے بگ سیٹ بیک. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ انڈیا کا ایک دیا شنکر ہے نام ان کا, وہ چائنا گئے. انہوں نے وہاں ان سے ریکویسٹ کی ٹو اسٹاپ دس میٹنگ, کہ یہ نہ ہو. اگر اس کی ریلیونس نہیں تھی تو انڈیا کیوں اتنی ٹینشن میں تھا. 5 کنٹریز میں سے کسی ایک اگر اعتراض بھی کر دیتا یہ میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. 5 کنٹریز نے آپ کی میٹنگ ہونے دی. وہاں پر انہوں نے UN ریزولوشن کی بات کی, بائیلیٹرل کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا. انہوں نے کہا اٹ شوڈ بی ریزالوڈ اکارڈنگ ٹو دی UN ریزولوشن. اگریمنٹ از the problem. رشیا نے فرسٹ ٹائم آفر کی پاکستان کو کہ اگر انڈیا ایگریز تو میں بھی میڈیشن یا ثالثی کرواؤں. یہ ہسٹری میں پہلے آج تک پاکستان آئسولیشن میں رہا ہے. ہماری فورن پالیسی تو فریزر میں پڑی ہوئی تھی, اور پاکستان بھی. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں, ابھی 2 دن پہلے ٹرمپ صاحب نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا پرائم منسٹر آف انڈیا, یعنی مودی پرائم منسٹر آف انڈیا, پرائم منسٹر خان آف پاکستان, بوتھ آر مائی گڈ فرینڈز. اس سے پہلے جب تک ان کی پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, آپ ذرا ان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں کس قسم کی اسٹرانگ طریقے سے, اور مطلب لکنگ ڈاؤن اپون پاکستان, جیسے کہ کسی سلیو سے آپ بات کر رہے ہیں. وہ ڈو مور کی پالیسی جو تھی وہ آپ کو نظر آتی تھی. ہم نے وہ گیپ برج کیا اتنے سے ٹائم میں کہ ہم اب برابر آ کے کھڑے ہو گئے. ایٹ لیسٹ انڈیا اور پاکستان کو, ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کو برابر ٹریٹ کرنا انٹرنیشنلی. انڈیا سالوں سے انویسٹ کر رہا ہے, اپنی لابی کر رہا ہے. یو آر کانفیڈنٹ کہ پاکستان انڈیا کو برابر. میں آپ کو, میرا انالیسز یہ ہے, ملنا ہے, میرا انالیسز یہ ہے, کچھ بھی اسٹیٹمنٹ خان صاحب سے بھی ملنا ہے, عمران خان سے بھی انہوں نے ملنا ہے, اور وہ ہی از ان ٹچ. فون پہ بھی بات ریگولر ہو رہی ہے. میں اتنا آپ کو بتا دوں جی. ابھی دیکھیں, ابھی جو آج ان سے مرکل سے بھی بات ہوئی, اور پوری دنیا کو خان صاحب جی جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے وہ بتا رہے ہیں. میرا صرف ایک آپ آرگیومنٹ اور انالیسس سن لیں کہ اب انڈیا نے کیا کیا ہے. میں نے یہ 6 اگست کو بیان دیا تھا. انہوں نے اپنی حکومت پہ کیا خودکش حملہ. ریزن کیا تھی آپ کو پتا ہے؟ کلبھوشن یادو والا کیس انڈیا ہار گیا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, اور وہاں اسٹیبلش ہوا تھا کہ اگر اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہو رہی ہے تو وہ انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے, کیونکہ وہ ایک سرونگ ان کا نیوی کا وہ تھا یہاں پر جو آیا ہوا تھا کلبھوشن یادو. یو تھنک کشمیر از ریلیٹڈ ٹو کلبھوشن. اس کے بعد جس وقت یہ خان صاحب کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ اس نے دیکھا باڈی لینگویج اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پیشکش آ گئی ثالثی کی,
تو اس فرسٹریشن میں آ کے مودی نے یہ حرکت کی، کرنی تو اس نے پہلے بھی تھی. یو ریئلی تھنک کہ خان صاحب کی میٹنگ کی وجہ سے بالکل ہوئی ہے، بیکاز دس از ان کے منشور کا حصہ تھا 2013 میں بھی، ابھی بھی. دوسرا ایک 100 ڈے کی ونڈو انڈیا کو بتائی گئی تھی. اٹ واز اے پری پلان تھنگ. 2013 سے آج تک انڈیا ہر فورم پہ پاکستان کو ٹیررسٹ کہتا رہا، کسی نے اس کو کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا. ٹھیک ہے. پاکستان کے جو پرانے ماشاءاللہ لوگ تھے سارے ان سے محبت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، انہیں بلاتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، ولیمے کھلاتے تھے، آم کھلاتے تھے، ساڑیاں بیچتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کے نیریٹو کو کبھی بھی کاؤنٹر نہیں کیا. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، عام انسانوں کی زبان میں بتا دوں کہ انڈیا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، بھلیکے میں مارا گیا. اس کا خیال تھا کہ اس دفعہ بھی یہاں سے خاموشی ہوگی. اس کا خیال تھا کہ میں نے دنیا کو یہ کہا ہے کہ پاکستان تو ٹیررزم کرتا ہے تو میرا یہ نیریٹو بک جائے گا. وہ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ کشمیر وہ جیسے پلاؤ کو دم لگا ہوا تھا نا، اور وہ کھل گیا اور پوری دنیا میں خوشبو پھیل گئی ہے. کبھی انٹرنیشنل میڈیا نے کشمیر کو نہیں اٹھایا تھا. ٹھیک ہے. آج ہر رنگ نسل کا آدمی، ایون آپ کے جو جوئش لوگ ہیں، وہ بھی اس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. So let me bring Nehal Hashmi. ایک چیز آج یاد رکھیں، اگر اس معاملے کو ہم اسی طرح یہ جاگتا رہا اور آپ لوگوں کی مدد سے یہ فورن میڈیا نے اس کو اسی طرح اس سے زیادہ انٹینسٹی سے پک کیا، یہ انڈیا کے لیے نو ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. وہ اپنی بکھلاہٹ کی وجہ سے اور خوار ہوگا، ذلیل ہوگا. اور یہ زیادہ سے یہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن اور جینوسائیڈ یہ کر رہے ہیں نا وہاں پہ، اور جو ایتھنک کلینزنگ کرنے کے یہ پلانز بنائے ہوئے، یہ اس کی ناکامی ہوگی. میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہوں خود کہ یہ ریزالو ہونے جا رہے ہیں. I'll come to you Nehal Hashmi صاحب. انٹرنیشنل پریشر تو ہے، لیکن ابھی لارڈ نذیر احمد نے کچھ حقائق بھی ہمارے سامنے رکھے ہیں. اس کو سسٹین کرنا، یہ میں بار بار سوال کرتی ہوں. دوسرا، ابھی جو میٹنگ ہوگی نریندر مودی کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس میں وہ کہہ رہے کشمیر پہ بات کرنا ہے، وہ کتنی اہم ہوگی؟ یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ. فریا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریا دیکھیں، میں آپ سب کی بات بڑے توجہ سے غور سے سن رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. مجھے بہت ابھی سوچ فکر میں، ابھی محترمہ کہہ رہی تھی کہ کبھی کسی نے بات نہیں کی انڈیا کے حوالے سے، تو میں یاد دلاتا چلوں کہ سپٹمبر 2016 میں محمد نواز شریف صاحب نے یو این سیکورٹی کاؤنسل کے اجلاس میں، جنرل اسمبلی میں، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ برہان وانی از دا آئیکن آف دا فریڈم فائٹرز، اور وہ ایک آئیکن بن گیا. اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا، اور انہوں نے پوری عالمی ضمیر سے کہا تھا کہ یہ آپ کا مقدمہ ہے جو آپ 1948 میں آپ نے ریزولوشن پاس کی تھی. اب آپ کے فرائض ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. وہاں پہ جو عورتیں بچوں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے، ان کے جان و مال سے کھیلا جا رہا ہے. تو یہ بات ہوتی رہی ہے. تو میں اس کو ریکارڈ کے تصدیق کے لیے بات کر رہا تھا. مجھے صرف تعجب یہ ہو رہا ہے کہ اگر چائنا نہ ہوتا تو سیکورٹی کاؤنسل کا شاید اجلاس نہ ہو پاتا. اور باوجود اس کے کہ آج پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے سیکورٹی کاؤنسل کے اجلاس کو، پورا ہفتہ ہو گیا، مگر اس پورے ہفتے کے دوران آج تک کرفیو لفٹ نہیں ہو سکا، اور آج بھی کشمیر میں کرفیو ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میں ناز شاہ کو سلام کرتا ہوں، برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ کو، کہ انہوں نے یو اے ای کے ولی عہد کو یہ خط لکھا ہے کہ آپ گجرات کے قصائی کو کیسے ایوارڈ دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کہاں ایک فارن آفس، فارن پالیسی. اگر پاکستان کی فارن پالیسی ہوتی تو ہم کم سے کم یو اے ای اور سعودی عرب کو یہ باور کراتے کہ نریندر مودی کو آپ یہ ایوارڈ نہ دیں. یہ کشمیر میں کرفیو امپوز کیا ہوا ہے، ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، ان کی آزادی کو سلب کیے بیٹھا ہے. اور ہاں، میں ایک بات سے ایگری کرتا ہوں کہ شملہ معاہدہ جو ہے اس سے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ وی ہیو ٹو، جو لارڈ نذیر صاحب نے کہا، ہمیں اسٹینڈ کرنا چاہیے یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے ساتھ. تو انڈیا کو آج کیوں ہمت ہو گئی کہ آرٹیکل 370 کو ختم کرے؟ کیونکہ آج نریندر مودی نے دیکھا پچھلے رجیم میں جب وہ وزیر اعظم تھا اس کو پتا تھا کہ وہ نہیں کر سکتا ہے. پاکستان میں ایک مضبوط حکومت تھی، آج ایک کمزور حکومت ہے، تو اس نے یہ عمل کیا ہے. اور ایک ہفتہ ہو گیا سیکورٹی کاؤنسل کے اجلاس کو، ایک ہفتہ کرفیو نہیں ہوا. محترمہ، ہمیں ایسے سیکورٹی کاؤنسل کے اجلاس کا کیا کرنا کہ ہمارے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں. اوکے جی، جنرل صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہتے تھے جو لارڈ نذیر نے پوائنٹ اٹھایا. دیکھیے، میں ان لوگوں میں سے تھا جو وہاں پہ قید تھے انڈیا میں، اور ہم بڑے کلوزلی ہر چیز فالو کر رہے تھے.
اور تقریباً تمام قیدیوں نے اپنی حیثیت نے اس وقت کے وزیر اعظم کو لکھا تھا کہ ہمارے لیے کوئی کمپرومائز مت کیجیے. اس لیے میں ریکارڈ لانا چاہتا ہوں. جہاں تک شملہ ایگریمنٹ کا تعلق ہے, ہم صرف اس کی ایک لائن پڑھ دیتے ہیں کہ بھئی بائی لیٹرلزم. اس کے جو اگلا حصہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ناٹ ول اسٹینڈنگ, یعنی کہ جو اس کو سپرسیڈ کر جائے گی اگر جو بھی انٹرنیشنل جو بھی اس میں معاہدات ہوئے ہیں, خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی طرف سے جو ہوئے ہیں, تو وہ ہماری لیڈرشپ کی کمزوری ہے, ہمارے فارن آفس کی کمزوری ہے. یا تو ہم جان بوجھ کر یا ہم اپنی نااہلی کی وجہ سے اس کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کر سکے. بہرحال میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ شملہ ایگریمنٹ تو اب ختم ہو گیا, کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہونے تک کوئی فریق گراؤنڈ سچویشن چینج نہیں کر سکتا. تو اب بھارت نے چینج کر دی ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شملہ معاہدہ تو ختم ہو چکا ہوا ہے. ہم یو این سیکورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں, پہلے بھی ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا, اس پہ کام کرنا چاہیے تھا. اب بھی وہی ہے جو بیسس ہے کشمیر کے سولوشن کی, کیونکہ وہی اگر امپلیمنٹ ہو جائے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت مل جائے, آیا وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ, اور یہ ہونا چاہیے اس وقت کی صورتحال پہ جو 1948 میں تھی, کیونکہ اس وقت جموں بھی جو تھا وہ مسلم میجورٹی ایریا تھا, جہاں پہ نومبر 1948 میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل عام کر کے وہاں پہ ہندوؤں کو لا کے بسا کے چینج کیا گیا. اب جو کوشش ہو رہی ہے یہ بھی اس کی ایک ایکسٹینشن ہے, اس پہ پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے, بات کرنی چاہیے. دیکھیے ہم جو ہے نا پارٹی لائن پہ ہم بات کر رہے ہیں, میرا دکھ یہ ہے کہ اس وقت جو ہم بات کرنی چاہیے تھی وہ میں نہال ہاشمی صاحب سے بھی اور میری جو یہ چھوٹی بہن جو بات کریں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ پارٹی لائن سے آگے نکل کے آنے کا وقت آ گیا ہوا ہے. اس وقت پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. میرے نقطہ نظر کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس نے کیا کہا, لیٹ جس فوکس کے ابھی کیا ہو سکتا ہے. آئی تھنک دس از واٹ جنرل صاحب سے مجھے وقفہ لینا ہے, لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے ایک آپ کو دکھانا ہے. چند روز قبل سری نگر کے علاقے سورا کا میں نے ذکر کیا تھا, جہاں پر وہاں کے جو شہری ہیں انہوں نے کرفیو فوج کے اوپر لگایا ہوا ہے. یہ بھارتی فوج کے خلاف ایک مزاحمت کی علامت بن گئی ہے یہ جگہ. عالمی میڈیا میں بھی ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. جو ایک نیوز ایجنسی ہے AFP وہ یہ لکھ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کا مضافاتی علاقہ سورا بھارتی فوج کے اعصاب پر سوار ہے. سورا کے علاقے کو کشمیر کا غازہ قرار دیا جا رہا ہے. کرفیو اور محاصرے کے باوجود یہاں کے رہائشیوں کے حوصلے بلند ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کو دھول چٹا دیں گے. سورا کے واحد داخلی راستے پر مقامی نوجوان دن رات پہرا دیتے ہیں, جبکہ مقامی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے بھارت سے آزادی کے نعرے بلند ہوتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے بعد سورا واحد علاقہ ہے جہاں بھارتی فوج داخل ہی نہیں ہو سکتی. بھارتی فوج کو 4 بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پہرا دینے والے ایک رضاکار مفید نے کہا کہ وہ صرف ہماری لاشوں سے گزر کر ہی سورا میں داخل ہو سکتے ہیں. ہم نے اپنی 1 انچ زمین بھی بھارت کو نہیں دینی. What I say to India is how very embarrassing. We will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ایک اور معاملہ, سپریم کورٹ نے آج جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کیس کا فیصلہ سنا دیا. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی. عدالت نے یہ کہا کہ ویڈیو اسکینڈل کیس میں 5 ایشوز سامنے آئے ہیں. پہلا یہ تھا کہ کون سا فورم ویڈیو پر فیصلہ دے سکتا ہے. دوسرا ایشو یہ تھا کہ ویڈیو کو اصل کیسے جانا چاہیے. تیسرا معاملہ یہ تھا کہ اگر ویڈیو اصل ہے تو عدالت میں کیسے ثابت کیا جا سکے گا. چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ ویڈیو اصل ثابت ہونے پر نواز شریف کی سزا پر کیا اثر ہو سکتا ہے. جبکہ 5واں ایشو احتساب عدالت کی جج ارشد ملک کی کانڈکٹ سے متعلق تھا. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ ایک اپر ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے تو سپریم کورٹ کی مداخلت ٹھیک نہیں ہے. ایک اپیل ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے تو سپریم کورٹ کی مداخلت ٹھیک نہیں ہے. FIA میں بھی معاملے کی تحقیقات جاری ہیں. ویڈیو درست ثابت ہونے پر ہائی کورٹ خود معاملے کا جائزہ لے سکتی ہے. اس ویڈیو کا معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھی بھجوا سکتی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جج ارشد ملک کی پریس ریلیزز اور بیان حلفی
ان کے خلاف فرد جرم ہے. ان کے کردار نے ہزاروں ایماندار ججز کے سر شرم سے جھکا دیے. I'll come to you نہال ہاشمی صاحب, کیونکہ ججز کے حوالے سے آپ کافی بیانات بھی دے چکے ہیں on a lighter note, لیکن جو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے, آپ کا what do you think about that? فریہ دیکھیں فریہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ, معزز سپریم کورٹ بہت امپاورڈ ہے. آرٹیکل 184(3) کے تحت اگر آپ نے دیکھا ہوگا پیناما میٹرز میں یہی سپریم کورٹ تھی, اور اس نے اس کا اسکوپ بڑا وائڈ ہے. اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف JIT مقرر کیا, نہ صرف نیب کو انہوں نے ریفر کیا کہ آپ 3 ریفرنس بھیجیں, نہ صرف انہوں نے یہ کیا بلکہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نگراں جج کا بھی تعین کر دیا. تو ان کا اسکوپ بہت زیادہ. مجھے امید تھی کہ جس کورٹ کے پاس اتنا زیادہ اسکوپ ہے کہ وہ JIT بھی بنا سکتے ہیں اور نگراں جج بھی بنا سکتے ہیں, ریفرنس بھی بھیجوا سکتے ہیں, تو یقیناً وہ اس کیس میں فیصلہ بھی صادر کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے, 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے, 70 ایئرز اولڈ ایج ہے, وہ اس کو انکوائر کریں گے. جب ماضی میں یہ کر سکیں, پریسیڈنٹ ہمارے پاس ہے, تو وہ دیکھیے اگر سپریم کورٹ کسی کیس میں فیصلہ نہیں دیتی تو ہائی کورٹ بیچاری کیا کرے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ ثابت ہو گیا, جب آپ نے اس جج کو ویڈیو کی جو سوال نامے بھیجے تھے, جی سر, جو سوال نامے بھیجے تھے مریم نواز صاحبہ کو, شہباز شریف صاحب کو, اس میں تو ابھی وہ ویڈیو کی اوتھینٹسٹی پہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. مجھے 2 دن پہلے ملی, بٹ مائی کوشچن از کہ وہی مریم نواز صاحب, شہباز شریف صاحب سے مجھے 2 گھنٹے پہلے پتا چلا, لیکن وہی مریم سچ سوال جو آدمی قید میں وہ تو نہیں بھیجے گا نا. آپ کے پاس گورنمنٹ تھا, FIA گئی 3 ہفتے تک FIA انکوائر کرتی رہی ہے, گورنمنٹ کے پاس وہ لیب ہے, گورنمنٹ اس سے کروائے. اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا گیا, اٹارنی جنرل صاحب نے 3 بار یہ بات ان کو پوچھا گیا. 1-1.5 مہینہ یہ مقدمہ زیر سماعت رہا, مگر اینڈ آف دا ڈے اگر ججمنٹ میں کچھ نہ, اور آپ نے انہرٹ جج کو بھی کنڈیم کر دیا, اس کے وجہ سے شرمندگی بھی ہوئی, تو اس کو ٹھیک کرنے کے ایک ہی طریقہ تھا کہ اگر ایک آدمی نے غلط کیا ہے تو اس کے معنی اس کے سارے کنڈکٹ غلط ہیں, اور جو معصوم آدمی, بے گناہ آدمی بیٹھا ہوا ہے ہیبیس کارپس میں, ہفتے بھیجا میں نواز شریف ہے, نواز شریف ہفتے بھیجا میں. اگر اجازت دے دیں, وقت کیونکہ کم ہے اس سیگمنٹ کے لیے, جی اگر اجازت دے دیں. جی قبل چودھری صاحبہ. دیکھیں, اعتزاز احسن صاحب کو میں کوٹ کروں گی. ابھی 2-3 دن سے کافی ان کے ایکسپرٹ انالیسز آ رہے ہیں, اور وہ جتنے بڑے اسٹیچر کے ہیں قانون دان ہیں, ہم میں سے تو کوئی ان کے اشر شیر بھی نہیں ہو سکتا. تو جو بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز نے یہ پیش کی تھی, ان پہ یہ آنس بنتا تھا, اور ان کی